أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہ ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن اور پھر تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها تو نہیں ہے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت جس کو وہ شمار کرے گی. فمتعوہن اور تم ان کو فائدہ پہنچا دو وسرحوہن سراحا جمیلا اور تم ان کو بہترین انداز کے اندر رخصت کرو. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے طلاق کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کو بیان فرمایا ہے. اب چونکہ طلاق یہ تو نکاح کے بعد پیش آتی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب مرد اور عورت آپس کے اندر نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح اور جب کوئی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کرتا ہے تو اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے اس عورت کو نبھانا ہوتا ہے. اور جب کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس مرد کو وہ ہمیشہ کے لیے نبھا رہی ہے. بلکہ یہ رشتہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ یہ رشتہ اور یہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے تو جنت میں جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے. دنیا میں تو یہ رشتہ قائم رہتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی یہ نکاح قائم رہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب ایمان والے کو جنت کے اندر حور عطا فرمائیں گے، چاہے کتنی بھی حور عطا فرمائے، ان حوروں کی سردار وہی ہوگی جو دنیا کے اندر ہماری عورت ہوگی. تو یہ رشتہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ نکاح جیسی اہم عبادت باقی رہتی ہے. ہماری شریعت کے اندر کسی چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہے. چند مہینوں کے لیے یا چند سال کے لیے اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے تو ہماری شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. نکاح جب بھی کرتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپس میں پیار اور محبت ہے کہ مرد عورت سے پیار اور محبت کو چاہتا ہے اور عورت مرد سے پیار اور محبت کو چاہتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان محبت، پیار، الفت، ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے کے سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے دکھ کے اندر شریک ہونا، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرد اور عورت کے رشتے کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نکاح کا بنیادی جو مقصد ہے وہ آپس کے اندر پیار اور محبت ہے، پیار اور محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزرے۔ اور یہ بات حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس رشتے کو اس لیے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ تو نکاح کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی کو گزارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو لوگوں کے ساتھ تو وہ آدمی بڑا اچھا سلوک کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تو ہنسی خوشی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آدمی گھر لوٹتا ہے بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو گالی دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ چاہے دنیا کے اندر کتنا بھی لوگ اس کو اچھا کہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے، لیکن اس کے گھر کے اندر کیا معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ اگر بیوی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہترین آدمی ہوں میری بیوی کے اعتبار سے، یعنی عورتوں کے بارے میں میرے گھر کے اندر سب سے بہترین ہوں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے اور انہی سے امت کو سکھانا مقصود تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے اور فرمایا کہ میں گھر والوں کے اعتبار سے اور عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، تم میں سب سے زیادہ بہترین میں ہوں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان سارے لوگوں کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرنے والا ہو، تو سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی بڑا اچھا اور بڑا رتبے اور بڑا مرتبے والا اور سب سے بہترین آدمی ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، دونوں طرف، یعنی شوہر بیوی کو محبت کی بری نظر سے دیکھے، شوہر کو، شوہر بیوی کو، تو ان دونوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیسی شریعت دی ہے کہ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتائی گئی کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، ساری چیزیں ہم کو بتائی گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلائے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو یہ عجیب چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھلانے کے اوپر اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے، صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ روزانہ ہم کتنے صدقے کما سکتے ہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر ہر چیز کو بتایا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو اور بھی بڑھاتی ہے۔ اس حدیث کے اوپر عمل کر کے دیکھیے کہ بیوی اور میاں بیوی کے درمیان محبت کو اور بڑھاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی لوگوں کی خوشگوار بنے، معاشرہ خوشگوار رہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ ان کو لقمہ کھلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کو اس کے بارے کے اندر پوچھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی، ازدواجی زندگی بھی خوشگوار بنے اور پیار اور محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزرتی رہے۔ اب چونکہ ازدواجی زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک کو ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تو اونچ نیچ ہوتی ہے، اور کہاوت بھی مشہور ہے کہ جب دو برتن آپس میں ملتے ہیں تو آواز ہوتی ہی ہے۔ تو آواز ہوگی، لیکن اس آواز اتنی بلند نہیں کرنی ہے کہ اس کو معاشرہ سنے۔ سوسائٹی کے اندر ہماری آواز جائے، اتنی اونچی آواز نہیں کرنی ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپس میں جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر شوہر یوں چاہتا ہے کہ میری بیوی کا منشا اور میری بیوی کی چاہت میرے جیسی ہو جائے، یعنی میں جو کہوں وہی وہ کرنے والی بن جائے۔ اب اس کا خاندان الگ، اس کا رہن سہن جو پہلے رہ کر آئی ہے وہ سارا الگ، اس کا مزاج الگ، سب کچھ اس کا الگ، تمہارا الگ۔ اب تم یہ چاہو کہ میرے جیسا ہو جاوے، اور بیوی یوں چاہے کہ میرا شوہر ایسا ہو جاوے، اور بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے مزاج جیسا ہو جاوے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ اگر یہ سوچ ہم بدل لیں گے، انشاءاللہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سوچ کیا بدلنی ہے کہ بیوی یہ سوچے، شوہر کی سوچ یہ بن جاوے کہ ہم دونوں ایسی زندگی گزاریں گے جس طرح اللہ چاہتا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اگر ان دونوں کی سوچ یہ بن جائے گی تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لڑائی جھگڑوں کی بنیادی کی وجہ یہی ہے کہ جو میں کہوں وہی تجھے کرنے کا، اور عورت سوچتی ہے کہ آپ وہی کریں گے جو میں کہوں گا، تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ بنانی ہے، ہمارے اندر یہ سوچ داخل کرنی ہے کہ ہم ازدواجی زندگی اس طرح گزاریں گے جس طرح اللہ اور اس کے نبی چاہتے ہیں۔ اگر اس طریقے کے اوپر ہم گزاریں گے تو کبھی بھی ہمارے ازدواجی زندگی کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھو، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کی آپس کے اندر دشمنی ہو اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے۔ شیطان کا داؤ اور شیطان کی کوشش تو یہی رہتی ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے، عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزانہ رات ہوتی ہے رات، تو شیطان اپنا تختہ سمندر کے اوپر بچھاتا ہے۔ شیطان اپنا تخت، کرسی نہیں، اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھاتا ہے، اور وہ جو بڑا شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اس تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، اس تخت کے اوپر بیٹھتا ہے۔ اب شیطان کی تو ہزاروں اولاد ہیں، روزانہ صبح میں نکلتی ہے، شام کو لوٹتی ہے۔ جب ان کی اولاد رات کو لوٹتی ہے تو وہ جو بڑا شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ ہر ایک کی کارگزاری لیتا ہے، وہ ہر ایک کی کارگزاری لیتا ہے کہ آج تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا کام، باری باری سب کو بلاتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا آتا ہے اور اس کو کہتا ہے، جو اس کا سردار ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آج تو میں نے ایک آدمی تھا، اس کے اوپر محنت کی تو اس کو شراب پلا دی، اس کو شراب پلا دی۔ تو ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو نے اچھا کام کیا۔ دوسرے کی کارگزاری ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کے اوپر محنت کی تو میں نے اس سے زنا کروا دیا، تو اس کو بھی شاباشی دی جاتی ہے کہ چل تو نے بھی اچھا کام کیا۔ اسی طرح باری باری ہر ایک کارگزاری دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بیٹا نکل کر یہ کارگزاری دیتا ہے کہ آج تو میں ایک گھر کے اندر داخل ہوا، میں ایک گھر کے اندر داخل ہوا
اور گھر میں داخل ہونے کے بعد میاں اور بیوی کی آپس کے اندر لڑائی کروائی، اس کی آپس کے اندر لڑائی کروائی، اور پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی، ماردار بھی ہوا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں طلاق ہو گئی۔ جب شیطانوں کا سردار جب اس کی یہ کارگزاری سنتا ہے تو وہ اپنے تخت کے اوپر سے اٹھتا ہے اور اس شیطان جو اس کو کارگزاری دے رہا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ کیا ہے، تو نے آج کچھ کیا ہے۔ تو شیطان سب سے زیادہ خوش اگر کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے تو وہ طلاق ہے، وہ طلاق ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں کے اندر جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ طلاق ہے، وہ طلاق ہے۔ اسی لیے جب آدمی اس فرض کے اوپر طلاق دیتا ہے، کہاں فرض کے اوپر طلاق دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے وہ عرش ہل جاتا ہے، وہ عرش ہل جاتا ہے۔ تو یہ طلاق بہت ہی خطرناک اور بھیانک چیز ہے۔ یہ تو انتہائی مجبوری کے درجے کے اندر اس طلاق کو رکھا ہے، طلاق کو رکھا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس کے اندر جلدی نہ کریں، اس کے اندر ہم جلدی نہ کریں۔ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ بولنے کے اندر حدیث کے اندر عورتوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، جو آئے وہ بولے نہیں، جو آئے وہ بولے نہیں۔ عام طور پر عورتوں کے اندر بد زبانی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت جہنم ساری چیزیں دکھائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا، میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ عورتیں زیادہ جہنم میں اس لیے تھی کہ وہ بد زبان ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بد زبان، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ ناشکری ہوتی ہے، وہ ناشکری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یہ عورت ایک ایسی ذات ہے کہ زندگی بھر تم ان کے ساتھ احسان کرو گے، اگر تم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی آخر کے اندر یہی کہے گی کہ میں نے تمہارے گھر کے اندر دیکھا کیا، تمہارے گھر کے اندر دیکھا کیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہی کیا ہے، اس لیے یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اور سیدھی کرنے جاؤ گے تو کریک ہو جائے گی، اور زیادہ سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، مطلب کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اس لیے اس کے سامنے ہماری جیت یہی ہے کہ اس کے سامنے ہم ہار جائیں، یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ تو اس دیواتی زندگی آدمی گزارے تو اپنی، اور جس طرح عورتوں کو تعلیم دی گئی کہ زبان کی حفاظت کرے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ وہ بھی اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول کرے۔ ہوتا کیا ہے، آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے اور پھٹافٹ 3 طلاق دے دیتا ہے، اور پھر پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر دارالفتہ کے پاس جا کر مفتیان کرام سے مسائل پوچھتا ہے کہ اب کیا کروں، میں نے غصے کے اندر طلاق دی۔ تو دنیا میں کون سا ایسا مرد ہے جو خوشی کے ساتھ طلاق دیتا ہے؟ سب غصے میں ہی تو دیتے ہیں، سب غصے میں ہی دیتے ہیں۔ اب پھر طلاق دینے کے بعد اس کو ہوش آتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر طلاق دینے کے بھی مسائل بیان کیے گئے کہ آدمی طلاق دے تو ایسی طلاق دے کہ اس کو اگر آگے چل کر پچھتاوا ہو تو وہ اس عورت کو واپس اپنے نکاح میں لا سکے۔ اس لیے طلاق دینے کے اندر بھی مسائل ہے کہ آدمی جب انتہائی مجبوری کے اندر آدمی اگر طلاق دینے کے بغیر اس کو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ اس کو طلاق دینا بالکل اس کا آخری ہے اور وہ مجبور ہے، تو شریعت نے اس کو یہ کہا کہ 1 طلاق دو۔ کتنی طلاق دو؟ 1 طلاق دو۔ اور وہ 1 طلاق بھی کہا کہ جب اس کو ماسک کا خون نہ آتا ہو ایسی حالت میں طلاق دو، 1 طلاق دو۔ لیکن یہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ طلاق کے سلسلے میں لوگوں کو مسائل معلوم ہی نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ممبروں سے بھی ختم ہو گئی،
اس لیے آدمی کا ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ 3 طلاق دو گے تو ہی 3 طلاق پڑے گی طلاق، تو فٹافٹ آدمی 3 طلاق بول دیتا ہے، پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر درجے بتائے کہ مجبوری ہے تو 1 طلاق دو، اس کے ایک لمبے چوڑے پھر مسائل ہیں، 1 طلاق کے بعد کیا ہے کیا نہیں، وہ جب موقع ہوگا اس وقت بتایا جائے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ازدواجی زندگی کو پیار محبت کے ساتھ گزارے، اور اگر ان کے مجبور ہیں طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے تو اس سے پہلے شریعت نے ہم کو عورت کو سمجھانے کے اور عورت کے علاج کے لیے 4 علاج بھی بتائے ہیں۔ اب یہ 4 علاج تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اور 5واں علاج شریعت نے طلاق کا بتایا کہ اگر یہ 4 علاج سے کام نہیں بن رہا تو 5واں علاج طلاق اختیار کرو۔ اب یہ 4 علاج کیا ہے اس کا ہمیں علم ہے ہی نہیں، اور فوراً ہم 5ویں علاج کی طرف جاتے ہیں اور فوراً اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں۔ تو شریعت نے پہلے 4 اس کے علاج بتائے ہیں۔ اب یہ 4 علاج کیا بتائے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ سنیچر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔